کیا ان کے بدنام زمانہ چونچلوں سے دینی آب و ہوا مسموم ہے؟ کیا وہاں بھی گدھوں، کتوں اور دیگر جانوروں کی قبریں اور ان سے استمداد کرنے والوں کا ہجوم ہے؟ کیا مملکت توحید میں بھی تصوف کے نام پر باطل افکار و نظریات کی باد سرسر چل رہی ہے؟ کیا سرزمین توحید میں بھی طریقت کے نام پر روح توحید کی پامالی ہو رہی ہے؟ کیا سعودیہ میں بھی محرم اور ربیع الاول کے مہینوں میں مشرکانہ نعت اور جھوٹے قصوں کا شور قیامت ہے؟ کیا وہاں بھی دینی اسٹیجوں پر ناچنے اور تھرکنے والے ارباب جنگو دستار ہیں؟ ان تمام خرافات کے برعکس وہاں کا نظام احتساب اتنا مستحکم ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جنونی چاہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے بیت کی قبروں پر کوئی بھی شرکی عمل کر نہیں سکتے۔ اس کی جرات کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ طویل کارنامہ اور دعوتی فتوحات بس یوں ہی انجام نہیں پا گئے، بلکہ سعودی عرب اور علماء توحید کی غیر معمولی کوششوں کا طویل سفر ہے، جس پر موجودہ دور میں آثار و قرائن غماز ہیں۔ عقیدہ توحید کو راسخ کرنے اور شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے سعودی عرب کی مثالی کوشش اور علماء کی جو غیر معمولی خدمات ہیں انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر علاقے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو دیگر علاقوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سعودی عرب اپنے محل وقوع، تہذیب و ثقافت، مذہبی شناخت، جغرافیائی حیثیت اور اپنے باشندوں کے اعتبار سے ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مسجود ملائک سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہی وہ پاک زمین ہے جہاں سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے۔ خانہ خدا اسی ارض مبارک پر واقع ہے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کے لیے اللہ نے اسی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ انعام و اکرام کی بارشیں یہی برستی ہیں، دنیا جہاں کے پھل یہی کھینچے چلے آتے ہیں۔ آب زمزم اسی کے سینے سے نکلتا ہے۔ کائنات کا مرکز اور وسط یہی مقدس سرزمین ہے۔ حرمتوں والی زمین یہی ہے۔ ملک عبدالعزیز نے تمام مقبوضہ علاقوں کو متحد کر کے 19 ستمبر 1932 میں مملکت کے با اثر افراد کے مشورے سے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ 23 ستمبر 1932 سے ہمارے ملک کا نام مملکہ عربیہ سعودیہ ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جزیرۃ العرب کے اتحاد کا دن ہے۔ شاید معلوم دنیا کے اندر یہ پہلی حکومت ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ معلوم تاریخ میں شاید یہ سعودی حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو 2 بار ختم ہونے کے بعد بھی تیسری بار اپنی حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور آج تک شان سے چل رہی ہے۔ چنانچہ پہلی سعودی حکومت جو 1744 میں قائم ہوئی تھی اور 1818 میں ختم ہوئی ہے، یہ کل 74 سال قائم رہی۔ 1744 میں امامین نے امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق حکومت کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اپریل 1818 میں ابراہیم پاشا نے، جو کہ مصری حاکم تھا، عثمانی حکومت کے اشارے پر درعیہ کا محاصرہ کیا۔ اہل درعیہ اور ابراہیم پاشا کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں۔ محاصرے کے دوران ہونے والی جنگوں میں سعودی قوتوں کو بہت نقصان پہنچا، یہاں تک کہ امام محمد عبداللہ بن سعود نے 6 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد 1818 میں خود سپردگی کر دی اور اس طرح پہلی سعودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس میں ابراہیم پاشا نے جو وعدے کیے تھے ان سب کی پامالی کی اور جو ضمانتیں دی تھی ان سب کو انکار کر دیا، اور بڑے بڑے بااثر لوگوں کو، داعیہ کے علماء کو اور آل شیخ اور آل سعود کے بڑے بڑے رہنماؤں کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے مصر لے گئے اور پھر وہاں سے استنبول لے گئے اور ان کو وہاں پر سر عام پھانسیاں دی گئیں اور بری طرح سے انہیں ذلیل کیا گیا، جس کو تاریخ یاد رکھے گی
کہ انہیں صرف اور صرف توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حکومت نے ترکوں کا باقاعدہ مقابلہ کیا ہے۔ 11 فوجیں انہوں نے بھیجی، 11 مرتبہ انہوں نے فوج بھیجی اور ہر مرتبہ شکست کھائی ان لوگوں نے۔ آخری مرتبہ جو ہے جا کر کے یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اس حکومت کو وہابی کے نام سے بدنام کیا گیا، ان کو کافر اور مرتد کہا گیا۔ اسے بدنام کرنے میں جہاں ترکوں کا ہاتھ ہے وہیں پر انگریزوں کا بھی ہاتھ رہا ہے، وہیں پر ایران میں قائم صفوی رافضی شیعہ حکومت کا بھی ہاتھ تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حکومت کو ختم کرنے میں صرف ترکوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، ترکوں کے ساتھ جو مصر کی حکومت تھی محمد علی کی وہ بھی ساتھ میں تھی، اور ساتھ میں انگریزوں کا بھی تھا، اور اسی طرح سے رافضی حکومت بھی ساتھ میں تھی، اور اسی طرح سے فرانسیسی حکومت نے بھی ساتھ دیا تھا جس نے مصر پر قبضہ کیا بعد میں۔ یعنی یہ سب صہیونی، صلیبی، رافضی اور یہ سب صوفیوں نے مل کر کے اس حکومت کا خاتمہ کیا۔ اور جب یہ حکومت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے جب خاتمہ کر دیا تو تمام جانب سے تمام حکومتوں کی طرف سے ترکوں کے پاس باقاعدہ مبارکبادی کے خطوط بھیجے گئے۔ وہ سارے خطوط موجود ہیں، شیعوں کی طرف سے، ایران کی رافضیوں کی طرف سے مبارکبادی کے خط گئے، صوفیوں کی طرف سے باقاعدہ مکہ سے جو وہاں پر آل شریف کی حکومت تھی، تقلیدی صوفیوں کی جو حکومت وہاں پر تھی، اور جو باگزار تھے ترکوں کے، ان لوگوں کی طرف سے گئی، اور اس میں اسلحہ فرانس کا استعمال کیا گیا۔ یہ سب نے مل کر کے اس سعودی حکومت کو ختم کیا تھا، پہلی حکومت کو 1818 کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آخر ان کی کیا غلطی تھی۔ نجد میں جہاں پر ترکوں کا کوئی وہاں پر اثر نہیں تھا، انہوں نے جو ختم کی اس حکومت کو محض اس لیے کہ یہ لوگ صرف توحید کو مانتے تھے، یہ شرک و بدعت کے خلاف تھے، رسوم و رواج کے خلاف تھے، یہ خرافات کے خلاف تھے، یہ دین کے نام پر جو سارے خرافات رچائے ہوئے تھے ان سب کے یہ لوگ خلاف تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام میں صرف اور صرف کتاب و سنت کا بول بالا ہو، صرف اور صرف توحید کا جھنڈا لہرائے۔ اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف تھے، اور ان کی حکومت کو ختم کرنے میں ترکوں نے سارے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے غداری کی ترکوں کی حکومت کو ختم کرنے میں۔ ان لوگوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی جاتی ہے کہ 1818 میں جبکہ ترکوں کی کچھ پوزیشن تھی، انہوں نے کس طرح سے اس توحیدی حکومت کو ختم کیا ہے۔ اور ترکی حکومت تو یہ ختم ہوئی ہے 1924 اور 23 کے اندر، اس وقت وہ تو بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اور نجد میں سعودی حکومت تھی، حجاز پر ان کی حکومت ہی نہیں تھی اس وقت۔ حجاز پہ سعودی کی حکومت، آل سعود کی حکومت 1925 کے اندر آئی تھی، اس وقت یہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن یہ میڈیا میں جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آل سعود کو صرف بدنام کرنے کے لیے، سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ سعودی حکومت میں آپ کو بتا دوں، یہ مملکت تھی جس طرح سے کہ برطانیہ کی مملکت تھی، جس طرح سے کہ ترکوں کی مملکت تھی، جس طرح فرانسیسیوں کی مملکت تھی، اسی طرح سے آل سعود کی یہ مملکت تھی، ایک باقاعدہ بادشاہت تھی، ایک حکومت تھی، یہ مد مقابل تھے ان سارے لوگوں کے۔ جس طرح سے ترکوں کی حکومت تھی ویسے سعودی کی حکومت تھی، یہ ہمیشہ مد مقابل ہو کر کے لڑے ہیں ان سے۔ یہ کبھی کسی کے ماتحت میں نہیں آئے ہیں، نہ کبھی انگریزوں کے ماتحت میں آئے ہیں، نہ کبھی ترکوں کے ماتحت میں آئے ہیں، نہ کبھی فرانس کے ماتحت میں آئے ہیں، بلکہ اس وقت جتنے عالم اسلام تھے سب لوگ ماتحتی میں تھے، لیکن سعودی حکومت کبھی کسی کے ماتحتی میں نہیں آیا۔ پھر آخر جب کوئی ماتحتی میں کسی کے آئے نا، آخر وہ کیسی جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ وہ خروج کیا، بغاوت کیا، اس طرح کی چیز ہے۔ یہ صرف جھوٹ اور مکاری ہے جو سعودی حکومت کے خلاف بڑھا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، کسی سے بھی، کسی تیسرے حکومت سے ہمیشہ اس نے مقابلہ کیا ہے۔ کبھی یہ جو کسی کے ماتحتی میں تھا نہیں، اس نے کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اس نے اپنا دائرہ اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے اور اپنے خطے کو بڑھایا ہے۔ جزیرۃ العرب پر اس نے لڑ کر کے حکومت کی ہے اور وہاں پر توحید کا جھنڈا گاڑا ہے۔ آج جہاں جہاں سعودی کی سرحد ہے وہاں آپ دیکھ لیجئے، کہیں نہ کوئی شرک ملے گا، نہ کوئی بدعت، نہ کوئی خرافات، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔
जहां मिलेगी, जहां सिर्फ मस्जिद मिलेगी, अल्लाह का घर मिलेगा, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ काल अल्लाह काल रसूल की बात होगी। वहां पर जो दीनी दावती मराकिज हैं जालियात के नाम पे जगह जगह बिखरे हुए हैं, आप जाइए, चाहे पूरे दुनिया से, आलम इस्लाम से जो मुशरिक और बिदाती जाते हैं वहां पर, या इसी तरह से जो कुफार जाते हैं, वो सब जाइए देखिए कैसे जो ईमान लाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, और जो बिदाती है वो कैसे अपने इस्लाम को, अपने अकीदा को, अपने ईमान को दुरुस्त करते हैं। ये वहां हो रहा है। वहां पर मज़ारात और खुराफात नहीं है। जहां जहां सऊदी की सरहद है, आप उसकी सरहद में जैसे घुसेंगे आपको पता चल जाएगा कि अब तौहीद की सरहद शुरू हो रही है, अब तौहीद का बोलबाला हो रहा है, तौहीद का झंडा हर जगह दिखा। किसी भी मस्जिद में आप जाके नमाज पढ़ेंगे, वहां पर वहां की मस्जिदों में हर नमाज के बाद कैसे दुरूस होते हैं, कैसे प्रोग्राम होते हैं, कैसे कुरान की तहफीज किया जाता है, हिफ्ज कराया जाता है बच्चों को, और कैसे दीन सिखाया जाता है बच्चों को। ये सारी चीजें जब आप वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया से आप नहीं समझ सकेंगे, इसलिए कि मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ये सारी चीजें ये दुश्मनों के हाथ में है। ये सऊदी ये सिर्फ तनहा इस वक्त एक हुकूमत है जो तौहीद की हुकूमत वहां पाई जाती है, किताब और सुन्नत का बोलबाला है, वहां शरीयत पाई जाती है, और मुकम्मल तरह से और कहीं इस तरह से हुकूमत आपको नहीं दिखेगी।